یوم عرفہ کی فضیلت بیان کریں گے کہ جو دن ابھی آنے والا ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اہمیت اور فضیلت اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم ابھی سے ارادہ کر لیں ہم اس دن کو ضائع نہیں کریں گے، اس دن ہم روزہ رکھیں گے، نیک اعمال کثرت سے کریں گے۔ تو یہ جو یوم عرفہ ہے یعنی ماہ ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص دن ہے، یہ عام دن نہیں ہے۔ اس دن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر قسم کے حمد و سلام، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے بعض مخلوق کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر، کچھ وقتوں پر، ایام کو ایام پر فضیلت دی ہے۔ کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان میں نیک اعمال کی اہمیت، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں، لوگ اس میں نیک اعمال کریں، اپنی اصلاح کر لیں، گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، اور ان مواقع کو، اس وقت کو اپنے لیے غنیمت جانے، غنیمت کہ شاید ابھی موقع ہے، پھر کبھی یہ موقع نہ ملے۔ خیرے کن اے فلاں، یعنی اے فلاں آدمی، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، نیکی کے کام کر، اچھے کام کر، اجر و ثواب والے کام کر۔ خیرے کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، اور اپنی زندگی کو، اپنے عمر کو غنیمت جانو، زاں بیشتر کے، اس سے پہلے کہ بانگ بر آیت، کہ اعلان ہو جائے، کسی مسجد سے اعلان ہو جائے کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، فلاں گلی کا رہنے والا، فلاں قوم قبیلے والا، فلاں شخص آپ کا نام لے کر پکارا جائے کہ فلاں شخص قضائے الہی سے انتقال فرما گیا ہے، اس کی نماز جنازہ فلاں وقت پر فلاں مسجد ادا کی جائے گی۔ اس اعلان سے پہلے اے انسان، اچھے کاموں کا موقع کبھی ضائع نہ کر، اچھے کام کر لیا کر، زاں بیشتر کے بانگ بر آیت فلا نہ بنا۔ تو ان اوقات کو، ان لمحات کو، ان مواقع کو، ان ایام کو غنیمت جاننا چاہیے، اور غنیمت جان کر ان کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان میں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اب ان میں سے ایک دن یوم عرفہ کا بھی ہے، تو آج کے خطبہ میں یوم عرفہ کی فضیلت بیان کریں گے کہ جو دن ابھی آنے والا ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اہمیت اور فضیلت اس لیے بیان کی جا رہی ہے
تاکہ ہم ابھی سے ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت فرمائے اور ہمیں یہ دن نصیب فرمائے اور ہم اس دن کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس دن ہم روزہ رکھیں گے، نیک اعمال کثرت سے کریں گے۔ تو یہ جو یوم عرفہ ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص دن ہے، یہ عام دن نہیں ہے۔ اس دن کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ معرفت الہی کا خاص دن ہے۔ میرے بھائیوں، مقام عرفہ، آپ میں سے کوئی جن کو سعادت ہوئی ہو حج اور عمرہ کی اور میدان عرفات گیا ہو، تو وہ اپنے ذہن میں لائیں کہ وہ جو میدان عرفہ ہے، اس مقام عرفات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم سے توحید پر عہد میثاق لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جب انسانیت کو آباد فرمایا تو ان سے توحید پر جو میثاق لی ہے وہ کہاں لی ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ اور اس وقت ہم بھی موجود تھے، لیکن ہماری روحیں موجود تھیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ ایک انسان کی بنیاد، ایک خلیہ، ایک سیل، کتنی حقیر چیز ہے۔ یہ ایک انسان کتنے لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنتا ہے، جنہیں عام لوگ خلیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ خلیہ یا سیل، یہ کتنی معمولی چیز ہوتی ہے، لیکن اس چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے۔ تو اس وقت ہم تھے اور ہم ذرات کے شکل میں تھے۔ کس شکل میں تھے میرے بھائیو؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ ہم وہاں موجود تھے اور ہماری روحیں تھیں، اور جو ہماری روحیں تھیں وہ ذرات کی شکل میں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 2455۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے مقام عرفات پر میثاق لیا، پس آپ کی پشت سے تمام ذریت کو نکالا، جسے اس نے پیدا فرمایا، پھر انہیں اپنے سامنے ذرات کی شکل میں بکھیر دیا۔ یعنی قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، ان تمام انسانوں کی روحیں وہاں موجود تھیں، ان میں سے ہماری روح بھی تھی۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہماری روحیں وہاں موجود تھیں۔ وہ ذرات کی شکل میں تھی۔ وہ عالم ایک الگ عالم تھا، وہ تھا عالم ارواح۔ ہم اس دنیا میں تھے میرے بھائیوں، لیکن ہم عالم ارواح میں تھے۔ کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میرے بھائیوں، جب انسان ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، یقین ہے ہم سب کو کہ ہم نے اس عالم میں وقت گزارا ہے، 8 مہینے 9 مہینے، یا بعض نے 10 6-7 مہینے بھی گزارے ہوں گے۔ تو کیا ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے ایسے عالم میں بھی وقت گزارا ہے؟ وہ ہمیں کبھی یاد نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ عالم الگ تھا۔ تو عالم ارواح میں جو ہم نے اقرار لیا ہے، اس وقت ہم موجود تھے، لیکن ہم ان اجسام کے ساتھ نہیں تھے، ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ نہیں تھے، ان ظاہری بدن کے ساتھ نہیں تھے۔ ہماری روحیں تھی اور ذرات کی شکل میں تھی۔ تو فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور ان پر خود ان کو گواہ بنا کر پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں فرمایا؟
قالوا، تو سب نے کہا، اس وقت ہم نے بھی کہا، ہم ذرات کی شکل میں وہاں موجود تھے، ہم سب نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رب تو ہی ہمارا رب ہے۔ آج ہم عالم ارواح میں ہیں، ذرات کی شکل میں ہیں، پھر ایسا وقت آئے گا ہماری دنیا میں بھی آئے گا اللہ ہمارا رب ہے۔ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے عالم ارواح میں تم سے یہ اقرار لیا ہے تو یہ اقرار کس لیے لیا؟ اور حدیث میں ہے کہ اس وقت یہ مقام عرفہ پہ لوگ موجود تھے، آدم علیہ السلام موجود تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد ساری موجود تھی، اور باقی جو انسان قیامت تک آنے والے تھے ان کی روحیں تھیں۔ آدم علیہ السلام بذات تو خود موجود، ان کی اولاد بھی موجود، باقی ہم سب کی روحیں تھیں اور ہماری روحیں ذرات کی شکل میں تھے۔ تو یہ جو اقرار لیا گیا ہم سے، ہماری فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ ہماری فطرت میں ہے، نیچرل بات ہے۔ فرمایا کہ یہ جو وعدہ لیا گیا، یہ جو اقرار لیا گیا ہے، یہ کس لیے؟ ان تقولوا یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، ہم اس سے بے خبر تھے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری روحوں سے اقرار لیا گیا مقام عرفات پر، اور اس وقت ہم عالم ارواح میں تھے۔ فرمایا او تقولوا، اور اس لیے بھی یہ اقرار لیا گیا کہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن، اپنا عذر پیش نہ کر سکو کہ مجھ تک تو کسی نے قرآن پہنچایا ہی نہیں، مجھ تک تو کسی نے توحید پہنچائی ہی نہیں، میں کیسے اللہ کی عبادت کرتا، میں کیسے اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا، میں کیسے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری روحوں سے اقرار لیا گیا ہے۔ او تقولوا، اور اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ان کا کام تھا شرک کرنا، ہم ان کی اولاد تھے، تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر ہم نے بھی شرک شروع کیا، لہٰذا ہمارے آباء و اجداد سے حساب کتاب لی جائے، لیکن ہم تو مجبور ہیں اور ہم نے انہیں دیکھ کر وہ سب کام کیے۔ نہیں میرے بھائیوں، تمہاری روح سے یہ اقرار لی گئی ہے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی بعد کی اولاد تھے، تو یہ بات تم نہ کہہ سکو۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو باطل لوگوں نے کیا، کیا اس کے بارے میں ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ ذی وقار سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ مقام عرفات پر اور یوم عرفہ معرفت ربوبیت کا یہ ایک خاص دن ہے، معرفت الہی کا ایک خاص دن ہے یوم عرفہ، جو آنے والا ہے، جو 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ اس دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس دن دین کی تکمیل ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات پورے کر دیے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بار کچھ یہودیوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوئی ہوتی، یعنی تورات میں وہ آیت ہوتی، تو ہم اس کے نزول والے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے، سب تفصیل سے جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے،
عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے اور وہ آیت قرآن مجید کی یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین ہمارا مکمل ہے، ہم سب کا ایک دین ہے اور وہ اسلام ہے، ہم سب کا ایک امام ہے، ایک نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الگ الگ نہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، بھائی سارے مسلمان ایک ہے اور ایک ہونے چاہیے۔ ہم سب کا نبی ایک ہے اور دین مکمل ہے۔ اس کے لیے بعد میں فقہا نہیں آئیں گے، دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے اور اپنے نبی پر مکمل دین نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کچھ دین تو امام ابو حنیفہ کے لیے چھوڑا ہے اور کچھ دین میں نے امام شافعی کے لیے چھوڑا ہے اور کچھ دین میں نے امام احمد کے لیے چھوڑا ہے، کچھ دین میں نے احمد رضا خان کے لیے چھوڑا ہے، کچھ دین میں نے اشرف علی تھانوی کے لیے چھوڑا ہے۔ نہیں، فرمایا کہ میں نے دین مکمل کیا ہے اور مکمل دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اپنی نعمت تمام کرتی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ تم سے کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ نہیں بتانا کہ ہمارا مذہب دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، فلاں ہے فلاں نہیں، ہم سب کا مذہب ایک ہے، اسلام ہے۔ قرآن و حدیث الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں تو معلوم ہوا کہ مقام عرفہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مقام عرفہ پر اور یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمانی کہ تمہارے لیے تمہارا دین کیا ہے، مکمل ہے۔ پھر اسی طرح یوم عرفہ جو دن آنے والا ہے حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے تو یوم عرفہ روزہ رکھنے کا دن ہے، لیکن حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ فرمایا کہ یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام التشریق یہ ہمارے اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہے اور یہ کھانے پینے کے ایام ہے۔ تو ذی وقار صاحب اکرام، یوم عرفہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ پورے سال میں یوم عرفہ کو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا دیا جاتا ہے۔ انسانوں میں کچھ گناہگار ہوتے ہیں جہنم میں چلے جاتے ہیں، کچھ جہنمی ہوتے ہیں، لیکن جن میں ایمان ہوتا ہے چاہے ذرے برابر بھی ایمان ہو تو بالآخر انہیں جہنم سے نکال دیا جاتا ہے نا، ہم سب کا ایمان ہے۔ تو وہ کن کن ایام میں نکال دیا جاتا ہے، کن کن وقتوں میں نکالا جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو نکالا جاتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ عز وجل عرفہ کے دن سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آزاد نہیں کرتا، سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سب سے بہترین دعا جو ہوتی ہیں، ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں نا، ہمیں دعائیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کون سا وقت زیادہ بہتر ہے؟ علماء بتاتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے تہجد کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے بھی کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، ان خاص اوقات میں سے جیسے کہ سفر میں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ان خاص اوقات میں سے عرفہ والے دن جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ والے دن کی جائے۔ عرفہ کے دن دعا کرنا سب سے بہترین اور سب سے بہترین عمل ہے۔
اب آتے ہیں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ یوم عرفہ کے دن جو بندہ یہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ 2 سال کے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سالوں کے گناہ، ایک پچھلے سال اور ایک آئندہ سال بھر کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو ابھی سے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اس روزے کو میں نے ضائع نہیں کرنا اور اس دن جو ہے میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اب بعض لوگ اس شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم سعودی عرب والوں سے ان کے ساتھ روزہ رکھیں گے یا اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ اور ان ایام میں اور اسی طرح رمضان میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو رویت ہے وہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے بہتر ہے، اور جبکہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں زیادہ دلائل اس بات کی طرف ہے کہ مطالعے کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ مطالعے کا فرق ہے اور ہر جگہ کے لیے اپنا مطلع ہے، تو ان کے دلائل جو ہے زیادہ قوی ہیں، کیونکہ اسلام میں روزہ سے متعلق کئی قواعد و ضوابط ہیں، مگر ان میں 2 سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلا قاعدہ ہے رؤیت ہلال کا، جیسا کہ حدیث میں ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور چاند دیکھ کر افطار کر لیا کرو۔ کہ جو رؤیت ہے، رؤیت ہلال، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے اختلاف مطالعے کا۔ ایک شعر کی رؤیت قریبی تمام شعروں کے لیے کافی ہوگی جن کا مطلع ایک ہوگا، اگر مطلع ایک نہیں تو ان کے لیے ان کی رؤیت جو ہے نہیں مانی جائے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام الفضل رضی اللہ عنہا جناب قریب کو اپنے کسی کام پر شام جو ہے بیچتی ہیں، اور جب وہ شام سے واپس لوٹتا ہے، یعنی جب وہ اس کو شام بیچتی ہیں تو یہ شعبان کے آخری ایام تھے، اور وہاں سے کام کر کے جب واپس لوٹتا ہے تو اس کو عبداللہ بن عباس ملتا ہے اور عبداللہ بن عباس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے گفتگو میں ان سے یہ پوچھا کہ شام والوں نے کس دن روزہ رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ شام والوں نے جمعے کے دن کا روزہ رکھا تھا۔ یہاں پہ مدینے میں ان لوگوں نے ہفتے والے دن جو ہے ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا، ان کا جو روزہ تھا وہ ہفتے کے دن کا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے روزے پورے کریں گے، یا یہ کہ ہم آخر میں چاند دیکھ لیں تو افطار کر لیں گے، ہم اپنے روزے پورے کریں گے۔ تو جناب قریب نے کہا کہ کیا اہل شام کی رؤیت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے اس وقت تو میں کام پہ گیا تھا اور میں نے خود وہاں جا کے چاند دیکھا، اور وہاں پہ لوگوں نے جمعے کے دن سے جو ہے رمضان کا ابتدا کیا ہے، اور یہاں پہ ہفتے کے دن جو ہے روزے کا ابتدا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم وہ کریں گے جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہی ہے، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اب ہم اپنے روزے پورے کریں گے، یا یہ کہ ہم آخر میں خود چاند دیکھ لیں، لیکن جب تک ہم نے چاند نہیں دیکھا ہے ہم اپنے روزے پورے کریں گے۔ اس پر اور بھی بہت سارے دلائل، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان میں ہم یہ دلائل، یہ اور بھی بہت سارے دلائل اگر کوئی کہیں تو انشاءاللہ پھر ان کو یہ دلائل بیان کریں گے۔ اب چونکہ جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے رمضان میں ہم یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو صوم عرفہ ہے یہ مقام عرفات کے ساتھ خاص ہے۔ تو میرے بھائیوں، مقام عرفات میں تو روزہ نہیں ہے۔ کیا حاجیوں پر روزہ ہے؟ یہ حاجیوں پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عرفے والے دن میدان عرفات میں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں یسألونک عن الأہلة قل هی مواقیت للناس، تو یہ جو ان کے جو ترتیب ہے یہ چاند پر ہے، وہ 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو گئے ہوں یا 7 ذی الحجہ کو گئے ہوں؟ پھر الگ بات، ایک بات یہ بھی ہے کہ مقام عرفات میں جاتے تو زوال کے بعد ہے، ظہر کے وقت جاتے اور مغرب تک جاتے، جبکہ روزہ خود طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے، لیکن ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں وہاں پہ دن ہے
وہاں پہ رات ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ جب تک میدان عرفات میں لوگ ہیں تب روزہ ہیں، ورنہ اس سے پہلے اور بعد میں نہیں ہے، جن ممالک کا جو ہے رویت ایک دن پہلے ہوتا ہے ان کا بھی روزہ نہیں ہے، اور جن ممالک کا رویت ایک دن بعد کا ہے ان کا بھی روزہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر یہ صرف یہ سعودیہ والوں کے لیے ان کے فضائل پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زیادہ دلائل جو ہے اس میں بہت سارے دلائل ہیں، جیسا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور دیگر حدیثیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور مطالعے کا اختلاف جو ہے یہ ایک جو ہے ثابت شدہ مسئلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر ملک کا اپنا الگ الگ جو ہے وہ رویت ہے، اس کے مطابق یہاں پہ اگر کوئی کے دن کا روزہ رکھے گا تو زیادہ بہتر، زیادہ قوی یہی ہے کہ وہ جو ہے اس رویت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھے، یعنی جمعرات کے دن عید ہیں تو بدھ کے دن وہ یہاں پہ روزہ رکھے گا۔ میرے بھائیو، آخر میں ایک مسئلہ، بہت سارے لوگ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قربانی فرض نہیں، ان کی وسعت ہوتی ہے، مال سب کچھ ہوتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے، جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں قربانی کا بھی ذکر آیا، قل ان صلاتی، تو پھر فرمایا ونسکی، اور اسی طرح سورۃ الکوثر میں فرمایا فصلی لربک، یہ حکم ہے، عام ذکر نہیں ہے، فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کر۔ تو امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے کہ قربانی کر، اس میں حکم کا صیغے سے لایا گیا۔ تو یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے مصلی کے قریب، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آ جائے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، اس کے لیے وہ نصاب وغیرہ نہیں ہے کہ آپ کو فلاں نصاب تک پہنچیں گے تب آپ قربانی کریں گے، نہیں، کوئی نصاب نہیں ہے۔ ہاں، اگر استطاعت آپ میں استطاعت ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں تو آپ ضرور قربانی کریں۔ جو عید کی نماز ہے انشاءاللہ العزیز عزت کالنی میں ریلوے گراؤنڈ ہے، یہ عزت کالنی جو اسکول ہے اس کے پیچھے ریلوے گراؤنڈ میں عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور اس کا جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے وہ 6:30 بجے، 6:30 پہ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر، دین اسلام پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھیں، اسلام کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو، تو ہم ایمان کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، عذابوں سے بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔